اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک موقع پر اپنے آپ کو البر کہا، یعنی نیکی کا سرچشمہ، مہربان، رحم کرنے والا، وہ جو سب سے زیادہ مہربان ہے اور اپنے بندوں سے نرمی کرنے والا ہے۔ البر تمام مہربانیوں اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اپنی تمام نعمتوں کے ذریعے نیکی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا بھلائی کے کام کرتے ہیں، اللہ البر ہی اس کی سورس ہے۔ البر وہ ہے جو اپنے بندوں کی گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے احسان کو نہیں روکتا۔ وہ ظالموں پر بھی مہربان ہے، خطا کاروں کی گناہ معاف کرنے والا، گناہ گار کو درگزر کر کے اپنی طرف پلٹنے کا موقع دینے والا رب ہے۔ جو بھی اس سے توبہ کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، وہ سب کی التجا قبول کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، بندوں کی عبادت کو قبول کرنے والا اور ان پر مسرت کا اظہار کرنے والا، حالانکہ وہ سب کا حقدار ہے اور اسے ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ وہ پاک ہے۔ آپ اللہ البر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لاؤ کہ جس دن وہ تمہیں تمہارے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا اور ان فرشتوں کو بھیجے گا جنہوں نے تمہارے اعمال صالحہ اور گناہ لکھ رکھے ہوں گے۔ البر اپنی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچا چکا، ہمارا دین ہم پر مکمل کر چکا، تاکہ البر آپ کو نیکی کے راستے پر چلا سکے، سیدھے راستے پر کہ جس میں فلاح ہے۔ اللہ الواحد ہے، وہ اکیلا ہے اور ہر لحاظ سے منفرد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود کو 5 بار الواحد کہا ہے، اپنی وحدانیت پر زور دیا ہے۔ توحید ہماری ایمان کا پہلا اور بنیادی تقاضا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، جس کی بادشاہی اور اس کے اعمال میں کوئی شریک نہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شامل نہیں۔ الواحد اور الاحد دونوں کا مطلب ایک ہے، پر پھر بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے واضح طور پہ ممتاز ہیں۔ اس کا فرق میں آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں بتاؤں گی۔ اللہ الماجد ہے، سب سے زیادہ بزرگ، شاندار اور فیاض۔ وہ ہے جو مسلسل دیتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی دولت اور نعمت نہ ختم ہونے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک اللہ پاک ہے، سب سے بلند۔ ہم قرآن کو مجید کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کو تمام نازل شدہ کتابوں پر سب سے بڑا درجہ حاصل ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں، اور اسی لیے یہ سب سے محترم، باعزت، مکمل اور کامل کتاب ہے۔ اللہ کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے الواجد، وسائل دینے والا، ناقابل شکست، تلاش کرنے والا۔ الواجد وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت یا کمی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ وسائل والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک کلمہ کن فیاکن ہی کافی ہے۔ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے اور اس سے مانگنے میں ذرا سا بھی نہیں جھجکنا چاہیے۔ اس سے مانگنا چاہیے، ہر لمحہ، ہر چیز، بس اسی سے مانگنی چاہیے۔
یہ جو ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں اور پھر امیدوں کے ٹوٹنے پر خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں. لوگ امیدوں پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے. وہ تو خود محتاج ہیں ہمارے رب تعالیٰ کے. مانگنا صرف اسی ذات سے سچتا ہے جو کسی اور کا محتاج نہیں، انڈیپینڈنٹ، مکمل طور پر. الواجد ہے، سارے وسائل کا مالک، ایسے وسائل جن کا نہ ہی کوئی شمار ہے نہ ہی وہ کبھی کم پڑتے ہیں. اللہ البر ہے، نیکیوں کا سرچشمہ. الواحد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. الماجد ہے، سب سے زیادہ بزرگ. اور اللہ الواجد ہے، سارے وسائل کا مالک.